تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور جب وہ پوری طرح روشن کر دے۔ ضحا کہتے ہیں مڈ مارننگ، یعنی کیونکہ وہاں انگریزی میں تو جو ٹائمنگز ہیں وہ سورج کے حساب سے نہیں ہیں، وہ گھڑی کے حساب سے ہیں۔ وہ لطیفہ بھی ہے کہ میں لندن میں جب میں فنچلے ماسک کا امام تھا تو میں نکلا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، 6:45 عصر کی نماز تھی، تو وہ میرا پڑوسی ملا تو میں نے اس کو ہائی کہا تو اس نے کہا گڈ آفٹر نون، پھر فوراً گھڑی دے کر سوری گڈ ایوننگ۔ اب ظاہر ہے کہ عصر کا وقت تھا تو سورج تو سامنے کھڑا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے جو ٹائمنگز ہیں وہ سورج کے ساتھ ہیں اور ان کے ٹائمنگز گھڑی کے ساتھ ہیں۔ بس 6 بج گئی تو ایوننگ ہو گئی، لہذا اس نے پہلے غلطی سے مجھے گڈ آفٹر نون کہا اور پھر فوراً اس نے گھڑی دیکھ کر اپنی درستی کی کہ سوری گڈ ایوننگ۔ تو 9 بجے سے 12 بجے تک، یعنی یہ جو ٹائم ہے دن کا دوسرا پہر، یعنی 6 سے 6 ہے نا مارننگ ایوننگ، اور مڈ ڈے جو ہے وہ ہے 12 بجے، اور جو پہلے 6 گھنٹے ان کو 2 بجے تقسیم کریں تو جو سیکنڈ ہاف یعنی سیکنڈ سیگمنٹ آف دا فرسٹ ہاف ہے وہ کیا ہے، وہ مڈ مارننگ ہے۔ یہ ضحا کا وقت ہے جسے ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، کہ جب ہمارے دوسرے پہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی سورج کے حساب سے کیا ہے کہ دن کے 8 پہر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر پہر کی ہمیں ایک نماز دی ہے۔ یعنی سورج نکلنے کے فوراً بعد کیا ہے، اشراق ہے، پھر مڈ مارننگ پر ضحا ہے، چاشت کی نماز ہے، پھر تیسرے پہر کی نماز ظہر ہے، اور چوتھے پہر کی نماز جو ہے وہ عصر ہے۔ اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی۔ پہلے پہر کی نماز مغرب ہے، دوسرے پہر کی نماز عشاء ہے، تیسرے پہر کی نماز تہجد ہے، اور چوتھے پہر کی نماز فجر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کیا ہے ہم پر، بڑی مہربانی کی ہے کہ اس نے ہماری آسانی کے لیے، یعنی جو رات کے دوسرے پہر کی نماز تھی اس کو ارلی کر دیا ہے، عشاء جلدی پڑھ لو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاقِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، کہ اگر مجھے امت پر سختی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ نماز دیر سے پڑھا کریں، عشاء کی نماز، اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نماز دیر کرنے کا حکم دیتا 1/3 رات تک، تو وہی جب ایگزیکٹلی دوسرا پہر ہوتا ہے، لیکن آسانی کے لیے کر دیا۔ اسی طرح تہجد کو ایکسپینڈ کر دیا، اور سورج نکلنے سے تقریباً اتنا ہی دیر پہلے کہ جتنی دیر جو ہے وہ دی گئی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، اتنا ہی ٹائم دیا گیا ہے فجر اور سورج نکلنے کے درمیان، تاکہ سورج نکلنے کے قریب جا کر ہم رات کے آخری پہر کی نماز پڑھ سکیں۔ یہ بھی کیا ہے، مہربانی ہے۔ دوسری مہربانی یہ کی کہ معاشی بھاگ دوڑ کے لیے، جد و جہد کے لیے، فجر کے بعد یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھ لی، اس کے بعد 2 نمازیں نفل کر دی تاکہ ہم اپنی معاشی دوڑ دھوپ کر سکیں، اور رات کو آرام کے لیے تہجد کی نماز کو نفل کر دیا تاکہ ایک لمبا سپین مل جائے آرام کرنے کے لیے، اور صبح کو لمبا سپین مل جائے کام کرنے کے لیے۔ لیکن اب جو ہمیں ویسٹ نے جو ٹائم ٹیبل دیا ہے وہ کیا ہے، رات کو جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو، اور فجر سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ سو جاؤ۔ یہ ہمارا ٹائم۔ اب اس وقت سوئے ہیں تو پھر سو کے کس وقت اٹھنا ہوگا، جب تقریباً ظہر کا وقت ہو گیا ہوگا۔ یعنی وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشی جد و جہد کے لیے دیا اس کو ہم نے آرام کا وقت بنا لیا، اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے دیا تھا اس کو ہم نے اپنے کام کاج کا وقت جو ہے وہ کر دیا۔ پیک جو کام ہے وہ اس کمپیوٹر شریف پر جو ہے وہ سارے اسی وقت پہ ہوتے ہیں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور جب وہ چمک اٹھے، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب نمایاں کر دیتا ہے سورج اس کو، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ چھا لیتی ہے سورج کے اوپر، پوری طرح چھا جاتی ہے اور اندھیرا کر دیتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور رات کی اور آسمان کی قسم کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم جیسا اس نے اس کو سپریڈ کیا، پھیلایا، ونفس وما سواها، اب پھر آ گیا وہی سوا تسویہ، اور انسان کے نفس کی قسم
جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنوارا، سدھا پدرا کیا. تو اس نفس کی وہ جو میں نے سافٹ ویئر کہا تھا نا کہ جس کو انسان کی تمام حرکات پر، اس کی خواہشات پر پورا کنٹرول ہے، اس کی قسم کھائی گئی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، اور جیسا اس نے اس کو فنش کیا، برابر کیا، سدھا پدرا کیا، اس کا تسویہ کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو کہا تھا نا کہ تسویہ کیا، پھر جب میں اس میں روح میں سے پھونک چکوں، اب یہ ہے پھر اس میں الہام کیا. یعنی الہام کہتے ہیں کسی ایسی انفارمیشن کو جو آپ کو ان ذرائع سے نہ ملے، جو فزیکل ذرائع ہیں ان سے نہ ملے. آپ اس کان سے نہ سنیں، اس آنکھ سے نہ دیکھیں، بلکہ وہ ڈائریکٹ، بلکہ اپنے دماغ سے بھی آپ کیلکولیٹ کر کے وہ نہ کریں، بلکہ وہ ڈائریکٹ آپ کے دل میں کوئی انکشاف ہو، انٹیوشن. وہ کیا ہے؟ وہ الہام ہے. تو کیونکہ یہ جو روح جو آئی ہے وہ انسان کے دل میں آئی ہے، اور جب دل میں وہ چراغ روشن ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی مظلوم کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، غریب کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو یہ وہ جو مثنوی میں کہا مولانا روم نے کہ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، کہ میں اس جسم کو دیکھتا ہوں، یہ سب میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں یہ ان کے حصے ہیں. تار ہوتی ہے، اور پھر ایک پیٹ ہوتا ہے جس میں ہوا سٹور ہوتی ہے، وہ ستار میں اور طرح سے ہوتی ہے، اور ہارمونیم میں بھی ہے تو وہی چیز کہ ایک جگہ ہوا ہوتی ہے اور پھر نیچے تار ہوتے ہیں، اس کو آپ یوں کر رہے ہوتے ہیں. ستار میں وہ ننگی ہوتی ہے تار، اس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں، ہے ایک ہی چیز. تو اس جسم کو میں دیکھتا ہوں تو اس میں کوئی آواز پیدا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن از کجا میں آیا دی آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز، اللہ تعالیٰ کی آواز، یہ کہاں سے میں سن رہا ہوں؟ جبکہ اس جسم میں تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ جس میں مجھے رب کی آواز آئے. تو مثنوی کا چونکہ موضوع ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور روح کو بیدار کرنا، تو آغاز وہ یہاں سے کرتے ہیں کہ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا می آیدیں آواز دوست. تو نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. پھر الہمہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں الہام کیا. کیا الہام کیا؟ فجورہا. اب یہ ہا مؤنث کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نفس کی طرف. فجر کسے کہتے ہیں؟ پھاڑنے کو. فجر کا وقت کیا ہے؟ جب رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے تو فجر ہوتی ہے نا. تو فجر کیا ہے؟ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے تسویہ فرمایا تھا انسان کا، اس تسویے کے پردے کو چاک کرنا اور واپس انسان کا حیوان بن جانا، یہ کیا ہے؟ یہ فجور ہے. تو ہم نے اس کو الہام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فجورہا، اس کے فجور کا علم کہ کون کون سی حرکتیں ہیں جو تجھے انسانیت سے نکال دیں گی، تمہارے تصویر کو سپائل کر دیں گی. وَتَقْوَاهَا. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ وقا یقی کی معنی بچانا، اور تقویٰ کے معنی بچ جانا. اب تقویٰ ہا کیا ہے نا؟ کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ کسے کہتے ہیں انگریزی میں؟ لبرل ایٹیٹیوڈ اینڈ کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ. کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کہ جو آپ کو اس ہدایت کے راستے پر قائم رکھتا ہے، یہ ہے کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ. تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو، کہ اس کی انسانیت کو کون سی چیز جو ہے وہ کنزرو کر کے رکھے گی اور کون سی چیز اسے سپائل کرے گی. اب کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہوا جس نے اسی نفس کو پاک اور صاف رکھا، اس کو پلیوٹ نہیں ہونے دیا، اس کو حیوانیت کے سیاہی سے بچا کر رکھا، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا. اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، مٹی میں دفن کر دیا. مٹی کون سی ہے؟ یہ انسان کا حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی ہے. یعنی ہمارا دل جو ہے اس کو شیشے سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، ہم سورہ نور میں پڑھ کے آئے ہیں. صوفیہ کے کلام میں یہ عام ہے، شیشہ دل. علامہ اقبال کہتے ہیں اس کو، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو وہ کیا ہے؟ شیشہ ہے جس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چراغ روشن کیا ہے روح کا، اور اس کی روشنی جو ہے وہ باہر آتی ہے اور انسان کے جسم میں سرایت کرتی ہے، ہاتھوں کو پہنچتی ہے تو ہاتھوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا. آنکھوں کو پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں دیکھنا ہے کہاں کہاں نہیں دیکھنا. کانوں تک پہنچتی ہے تو کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. دماغ کو پہنچتی ہے تو کیا سوچنا ہے
کیا نہیں سوچنا، کون کون سے راستے تلاش کرنے ہیں اور کون کون سے راستوں کو جھٹکنا ہے. اور اگر انسان اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنی جو حیوانی خواہشات ہیں اس کے اگینسٹ اپنی حیوانی خواہشات کو رسپونڈ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس شیشے کے اوپر جو ہے وہ مٹی کے لیپ ہو جاتا ہے. ایک نافرمانی کی تو ایک لیپ ہو گیا، دوسری کی تو دوسرا ہو گیا، تیسری کی تو تیسرا ہو گیا، چوتھی کی تو چوتھا ہو گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر اس پر اصرار کرتا ہے اس گناہ پر، یعنی کنسسٹنٹ ہوتا ہے، تو پھر آپ نے مٹھی بند کر کے فرمایا پھر یوں اس کا دل بند ہو جاتا ہے. اسے یہاں کہا کہ مٹی میں دفن کر دیا. قد افلح من زکاہا، جس نے اس دل کو پاک اور صاف رکھا. یعنی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کر کے دل کو پھر صاف کر لیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر کے صاف کر لیا، لیکن گناہ پر اصرار نہیں کیا. اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا. کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں ایک بہت بدبخت آدمی کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ، یعنی اس نے کیا کیا، وہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے خبردار دور رہنا اللہ کی اونٹنی سے اور اس کی پانی کی باری سے. طے ہوا تھا نا کہ ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن ہمارے جانور پانی پئیں گے. اب چونکہ اونٹنی اتنا پانی پی جاتی تھی کہ سارے گھاٹ کے گھاٹ خالی ہوتے تھے، تو وہ انکلائن ہوتے تھے کہ ہم اس کی باری میں بھی جا کے پانی پیے، تو اس پر منع کیا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ مت اس کی اونٹنی کو بھی ہاتھ نہ لگانا اور اس کی باڑی کو بھی نہ چھیڑنا. فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا صالح علیہ السلام کو. فَعَقَرُوهَا، اور اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، آخر کار تباہی اور بربادی نازل کر دی ان پر ان کے رب نے. بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب، یا خاص طور پر ان کی اس گناہ کے سبب. فَسَوَّاهَا، اب یہاں سواہا پدرا کرنے کے معنوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سمیش کر دیا ان کو اور پدرا کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یعنی جب بھی آپ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے نا کہ اس کا ریباؤنڈ کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کسی ریئیکشن سے نہیں ڈرتا. وَلَا يَخَافُ، اللہ تعالیٰ نے وہ قوم تباہ کر دی. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کی قسم جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. اچھا، اب رات اور دن کیا ہے، ایک دوسرے کا کنٹراسٹ ہے. اب کیا فرمایا، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا پیدا کیا. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، یعنی مقسم بھی کیا ہے، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اور اس کنٹراسٹ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہاری کوششیں ڈائیورس ہیں. رات اور دن کی مثال دی اور مرد اور عورت کی مثال دی. جیسے مرد اور عورت کے اندر ڈائیورسٹی ہے کہ مرد اور عورت دیکھنے میں ایک جیسے دکھتے ہیں، یعنی رات اور دن کا معاملہ تو یہ نا کہ ان کا جو ڈائیورسٹی ہے بڑی آبویس ہے. رات رات ہے، دن دن ہے، لیکن مرد اور عورت کی ڈائیورسٹی جو ہے یہ اتنی ایویڈنٹ نہیں ہے. بظاہر کیا نظر آتا ہے کہ مرد اور عورت کا فرق داڑھی مونچھ کا فرق ہے یا ایک آدھ عضو کا فرق ہے، باقی ہاتھ پاؤں آنکھیں سر یہ سب ایک ہی جیسے. یعنی ہمارے ہاتھوں کے بھی 4 انگلیاں ہیں، ایک ہاتھ میں اور ایک انگوٹھا ہے، عورت کے ہاتھ میں بھی 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے. لیکن جب اسے ذرا آپ ڈیپلی دیکھتے ہیں تو مرد اور عورت کے ہر سیل میں ایک کروموسوم کا فرق ہے. اور کروموسوم کیا ہے، وہ سافٹ ویئر ہے انسان کا. یعنی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے. ہارڈ ویئر مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہر ہارڈ ویئر ایکٹ کیسے کرتا ہے، فنکشن کیسے کرتا ہے، اکارڈنگ ٹو دا سافٹ ویئر. یعنی آپ ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ اپنے موبائل فون کے اندر، اینڈرائڈ کے اندر انسٹال کر لیں تو بالکل وہ کمپیوٹر بن جائے گا. اور اس کو ڈیسک ٹاپ پہ کر لیں، لیپ ٹاپ پہ کر لیں، سارے اس کے مطابق ایکٹ کریں گے. تو اندر جو کروموسومز ہیں وہ ہیں اصل میں ہمارا سافٹ ویئر. جب ہر سیل کے اندر 1/46 کا فرق ہے سافٹ ویئر میں، اور کروموسوم کتنے ہیں، سیل کتنے ہیں انسان کے جسم میں، 28 ٹریلین، 1000 نہیں، ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلین، 28 ٹریلین سیلز ہیں
اور 28 ٹریلین کو ذرا ضربت دے کے دیکھیں 1/46 کے ساتھ کو بہت بڑا فرق ہے. تو جیسے رات اور دن میں ڈائیورسٹی ہے ایسے ہی مرد اور عورت میں ڈائیورسٹی ہے, اور جس پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی, تمہاری کوششیں ڈائیورس ہیں. اچھا وہ ڈائیورسٹی کیا ہے؟ پہلے ایک قسم فاما من آتا, تو جس نے مال دیا, اعطا عطا کرنے سے, جس نے مال دیا یعنی غریبوں اور ہم غریبوں کی ہمدردی میں مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے یا حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے اس نے مال دیا یعنی سخاوت کی. فاما من آتا واتقا, اور وہ ڈر ڈر کے چلا, بچ بچ کے چلا, تو کیا ہوگا؟ اور وصدق بالحسنی, آن ٹاپ آف دیٹ اس نے اچھی بات کو مان لیا, تصدیق کر دی. اب اس کی ٹرو پکچر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. کیوں؟ حضرت خدیجہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب دیے گئے تھے, الصادق اینڈ الامین, سچا اور دیانتدار, تو اس 2 دفعہ کی بیوہ کو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الطاہرہ کا لقب دیا گیا تھا, دا ماڈسٹ وومن, دا چیسٹ وومن, پاک باز خاتون. کتنا بڑا اعزاز ہے. تو یعنی مسلمان ہونے سے پہلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے پہلے ہی وہ جو اندر سے روشنی تھی ان کے پاس کہ آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ بری بات ہے. تو ایک پاک باز خاتون تھی, سیکس کرنا تو بہت دور کی بات ہے, شی نیور لکڈ اراؤنڈ, لہذا مکے والے انہیں الطاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے. اور مزید کیا؟ اپنا مال خرچ کرنا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذرا پریشان سے گھر تشریف لائے, تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ پریشان کیوں ہیں؟ یا محمد بن عبداللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہی تو ابھی نہیں آئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں شہر سے باہر گھوم رہا تھا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا, بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا, بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور لوگوں کے پاس پہننے کے مناسب کپڑے بھی نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی, اینڈ شی واز اسیومنگ کہ اب میرا مال ان کا مال ہے. تو بھول گئی کہ میرا شوہر تو دیانتدار آدمی ہے, میں نے اس کو اجازت دی ہے برتنے کی, وہ برت رہا ہے لیکن اس مال کو اپنا نہیں سمجھتا. لہٰذا انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. تو نیک خاتون تھی, اعطا بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ تقوی بھی تھا, اور آن ٹاپ آف دیٹ سب سے پہلی خاتون جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ فرسٹ ایور مین اور وومن دونوں کے اعتبار سے, اس لیے کہ سب سے پہلے آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے ہیں, تو سب سے پہلی مسلمان وہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہمیں ہونا چاہیے. اور وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا, کردہ پیر ہولا ہوندا, یہ بیوی ہونے کے باوجود سب سے پہلے ایمان لا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو یہ بھی کیا ہے؟ اٹ گوز ٹو ہر کریڈٹ. اب 3 کام انہوں نے کیے, اور یہی معاملہ حضرت ابوبکر کا. یعنی یہی جو 4 کریکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مانے کہ آپ بھی کوئی چیز ہیں. یعنی باہر آپ لوگ میرا ہاتھ چوم لیتے ہیں اور بڑے جھک کے مجھ سے ملتے ہیں, اگر میری بیوی اور میرے بچے بھی مجھ سے جھک کے ملیں گے, عزت کے ساتھ پیش آئیں گے, تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سمجھوں کہ میں بھی کوئی نیک آدمی ہوں. اس لیے کہ گھر میں انسان جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہوتا ہے, اپنی بیوی کے سامنے وہ بالکل کھلی کتاب ہوتا ہے, اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یا تو اس کو کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی عظمت تھی کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یعنی آپ کے کلوزسٹ سرکل کے لوگ ہیں, بیوی, جگری یار, آزاد کردہ غلام اور چھوٹا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ابوبکر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں سب سے آگے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف تشدد کرتا تھا, تو وہ گئے اس کے پاس کہ نہ بھائی ایسے نہ کیا کرو, ظلم نہ کرو. اس نے کہا ایسا ہی ترس آ رہا ہے تو لے لو, تو قرآن کتنے کا دیتے ہو؟ جتنے پیسے اس نے مانگے جھٹ اس کو دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا. اعطا ہو گیا.
اور مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری یار تھے, تو جیسا کریکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا ہی ان کا. کبھی بدکاری نہیں کی, کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, اور پھر پہل بھی کی صدقہ بالحسنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں, آپ کی تصدیق کرنے میں. تو پھر انعام کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو ہمارا ہاسٹل جو تھا وہ انارکلی میں تھا, بالکل یونیورسٹی لائبریری کے اپوزٹ اور لا کالج کے ساتھ. تو قریب تھی گھاٹی, بالکل قریب تھی. تو میں نے اخبار میں پڑھا, پاکستان ٹائمز میں ان اینڈ اراؤنڈ لاہور کا کالم ہوتا تھا کہ آج بھاٹی میں اونچی مسجد میں جلسہ ہوگا حضرت ابوبکر کی یاد میں, اور اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خطاب کریں گے. تو میں سائیکل پکڑی اور میں چلا گیا. تو وہ گلی کے اندر ہی مسجد کے سامنے وہ بنی ہوئی تھی اسٹیج, اور وہاں پر وہ جو بھرتی کے مقرر ہوتے ہیں وہ کر رہے تھے. تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کو گاڑی لینے کے لیے گئی ہوئی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تقریباً 11:30 بجے قریب, اور ایک آدمی جو ہے وہ بول پڑا کہ سیرت سیدنا ابوبکر بیان ہونی چاہیے. تو اسٹیج سیکرٹری کہتا ہے ہو تو رہی ہے, کہتا نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ امام کام خراب ہو رہا ہے. تو فٹافٹ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو رات کے 12 بجے خطاب کی دعوت دی, اور ڈاکٹر صاحب نے مقام صدیقیت بیان کیا سورۃ اللیل کے حوالے سے. اور بلیو می, یعنی تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب تھا. 1:20 کا ختم ہوا, اور تقریباً آدھی سے زیادہ صورت مجھے ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے درمیان یاد ہو گئی تھی. یعنی یا وہ نقشہ باندھا جو ڈاکٹر صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. تو کہ جس نے مال دیا, سخاوت کی, اور بچ کر چلا, ڈر کر چلا, اور جب اچھی بات سامنے آئی تو اس کی تصدیق کر دی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے. یعنی آسانی کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے, چل دوڑتا چلا چل. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ, جس نے مال دیا, سخاوت کی, وَاتَّقَىٰ, بچ کے ڈر کے چلا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, اور اچھی بات کو سچا مانا, تو کیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے. اور دوسرا کردار وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, یعنی رات اور دن کنٹراسٹ, اور مرد اور عورت کا کنٹراسٹ تھا نا کہ ڈائیورس ہیں تمہاری کوششیں. دوسری کوشش کیا ہے؟ اما من بخیلا, بالکل الٹ ہے. جس نے سخاوت کی اور اس کے مقابلے میں اما من بخیلا, جس نے بخل کیا. اور واتقا, بچ کے چلا, ڈر کے چلا. واستغنا, بے پرواہی سے چلا, کوئی پرواہ نہیں, چنگا کام کر رہے ہیں کہ پیڑا کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ استغنا ہے. شان استغنا کہتے ہیں نا, بے پرواہی. تو بے پرواہی سے چلا, اور آن ٹاپ آف دیٹ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ, اس نے اچھی بات کو بھی جھٹلا دیا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ادھر تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے. بھاگتا جائے گا اور جا کے مشکل میں پھنس جائے گا. اب کچھ کیریکٹرز ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو یہ مضمون اور زیادہ واضح ہو جائے گا. پہلے کیریکٹر کے لیے 2 اشخاص کو یاد رکھیے, حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ. تو میں نے بتایا نا کہ دونوں میں کیا ہے؟ سخاوت ہے, اور بچ کے چلنا ہے, اور اچھی بات کی تصدیق کرنا ہے. پہل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے میں وداؤٹ ریزرویشن. یعنی بیوی کو پیر ماننے میں سب سے زیادہ دیر لگا کرتی ہے, لیکن یہاں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ محترمہ سب سے پہل کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں. اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو کردار ہے یہ ابو لہب کا کردار ہے. اما من بخیلا, کنجوس آدمی تھا. یعنی بدر میں ابو جہل نے جا کر گردن کٹوائی اور کہا صحابی سے کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا میری, تاکہ جب تم نیزے پر گردنیں چڑھاؤ تو پتہ چلے کہ کس سردار کی گردن ہے. جبکہ ابو لہب, آپ کو شاید یہ نئی خبر ہو آپ کے لیے, کہ ابو لہب جو تھا اتنا کنجوس اور بزدل تھا کہ اس نے اپنی جگہ پر کرائے کے 2 فوجی بھیجے تھے, سپاہی بھیجے تھے کہ یہ میری جگہ لڑیں گے, اور یہ ڈر کے مارے جو ہے بدر میں نہیں گیا تھا. یہ کیریکٹر کی کمزوری ہے. واستغنا, بے پرواہی. یعنی جیسے ہمارے ہاں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ کے پاس پہنچ گئے, ایک وزیر جو تھے ان کے بارے میں مشہور تھا انجن چور. وزیر ریلوے تھے تو ان کے مشہور تھا کہ انجن چور. اس بدبخت کے بارے میں یہ مشہور تھا
کہ اس نے خانہ کعبے کا ہرن چرایا تھا، یعنی سونے کا ہرن آیا تھا چڑھاوے کے طور پر، چونکہ بنو ہاشم کعبے کے متولی تھے، اور اس نے وہ ہرن چرایا ہوا تھا، اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے یہ ہرن چرایا ہوا، یہ سب معلوم تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ استغنا ہو گیا۔ پھر دیکھیے وہ قبائلی معاشرہ تھا، اور قبائلی معاشرے میں ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجے کے طور پہ اون کیا، خاندان کے سربراہ کے طور پر، اور آخری دم تک آپ کا ساتھ دیا، اور یہ سگا تایا ہونے کے باوجود یہ وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے میں لیڈ لے گیا۔ the first one to deny رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم prophethood وہ کون تھا؟ وہ یہی بدبخت تھا ابو لہب، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ، سب سے بد نصیب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کنڈم کیا ہے۔ یعنی کل 2 مرتبہ ذکر آیا ولید بن مغیرہ کا، اور آج کل بھی ذکر آیا تھوڑا سا ابو جہل کا، آج بھی آئے گا سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق میں، لیکن نام نہیں لیا گیا۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نام لے کر کنڈیم کیا۔ 2 کردار اور ہیں نیکسٹ۔ ایک ہے ابو جہل کا کردار، یہ کیا تھا؟ یہ ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا، یعنی سخاوت بھی کرتا تھا اور ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا، اس کے خلاف کوئی بری بات بھی وہاں پر مشہور نہیں تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ کانٹا بدل کے آ گیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور انکار کر دیا آپ کی رسالت کا۔ جب اس سے یعنی ان پرائیویسی کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا نہیں۔ تو پوچھنے والے کہا کہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس نے کہا اس لیے ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ سے مسابقت رہی ہے، انہوں نے حاجیوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بڑھ کے کھلائے، انہیں پانی پلائے تو ہم نے بڑھ کے پلائے، انہیں خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے۔ آج اگر ہم محمد پر ایمان لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں۔ اس کو آج کے محاورے میں ہی سمجھے کہ ہاں بندہ تو ٹھیک ہے پر وہ رائی ہیں ایسی جٹ ہیں، یا وہ راجپوت ہے اسی رائی ہیں، یعنی دوسرے خاندان کے آدمی کو باوجود دل کے ماننے کے یہ آدمی صحیح ہے اس کا انکار کر دینا، یہ کیا ہے؟ پھر یہ انسان کی بدبختی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ پہلے 2 سٹیپ حضرت ابوبکر کے ساتھ آ کر کانٹا بدل کے ابو لہب کے ساتھ آ گیا، تو انجام اس کا بھی وہی ہوا، جہنم۔ چوتھا کردار جو ہے وہ نیکسٹ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یعنی ہوتے ہیں نا بعض شرفاء میں ان کا نام نہیں ہوتا، لیکن ان کا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ میں حضرت عمر کے لیے کوئی برا لفظ میری زبان پر نہیں آ رہا، لیکن میں کردار سمجھاتا ہوں آپ کو، کہ ویسے کوئی نیک لوگ شمار نہیں ہوتے، لیکن کسی دی دھی بہن کڈی جاوے تو وہی کام آنے جڑے کہ واپس لے آ کے دیں دیں، شریف آدمی تک کرنچ بھر جاندے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نکلے گھر سے تلوار لے کر، تو میرے راستے میں ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کدھر ہے؟ ان کے آج میں کم کر ہی آواں، کنڈا کر ہی آواں۔ کی کنڈا کرنا تو انہوں نے کہا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کیوں؟ بڑا قتل کرے یار، پہلے کر دی تو خبر لے۔ اب ہر آدمی کی گالی اپنی ہوتی ہے، کسی انٹلیکچوئل کو آپ کہیں کہ وہ یعنی بالکل بے جوڑ بات کرتا ہے، اس کی تن بدن میں آگ لگ جائے گی، ہیں میں بے جوڑ بات کرتا ہوں، بے جیسا تو لاجک بگاڑنے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ اس کی سب سے بڑی گالی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی ماں بہن کی گالی جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ ان کا تقیہ کلام ہے، لیکن ان کی گالی کیا ہے کہ کوئی اس کو کچوکا لگائے، اس کو پیڑ کہے، بکری کہے، بزدل کہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے گالی۔ اس نے کچوکا لگایا حضرت نعیم نے، تو اب لگی آگ تن بدن میں، سیدھے گئے۔ تو اس نے کہا کہ میرے گھر کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تیری بہن تے پڑھوائیے تھا، ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہ ہوئے ہوئے، جو تن بدن میں آگ لگی حضرت عمر کے، عمر بن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدھے گئے حضرت سعید کے گھر، سعید بن زید کے گھر، اور اوپر سے نیلے پہ ڈالا ہو گیا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی کہ سورۃ طٰہٰ کی نئی نئی آیات نازل ہوئی تھی، حضرت خباب وہ آیات ان کو پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز دی تاڑی ایسی تیسی، پتہ چل گیا تڑا پڑا جائے لگ گیا پتہ عمر نو۔ تو انہوں نے حضرت خباب کو تو کہیں چھپایا، دروازہ کھولا، نہ آؤ دیکھا نہ تایا، حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ بیچ میں آ گئی بہن فاطمہ بنت خطاب چھڑانے کے لیے، تو ایک تھپڑ ان کو بھی لگا دیا۔ اب وہ عجیب معاشرہ تھا، ایک طرف بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن دوسری طرف یعنی کسی عورت سے لڑنا اور اس کو مارنا جو ہے اپنی انسلٹ بھی سمجھتے تھے کہ یہ عورت نہ کی لڑنا، اپنے برابر دے نال لڑیے میں سواد آندا۔
جب بہن نے آگے سے کہہ دیا کہ بھائی جو جی چاہے کر لو، ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب عمر وہ شخص تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے سامنے مکے کا کوئی جوان بھی آج تک بولا نہیں تھا. اور آج کیا ہوا؟ بہن بول پڑی. تو یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے انہوں نے تارپیڈو کر دیا نیچے سے عمر کے سارے غبارے کو، ایک دم حوال نکل گئی. تو زمین پر آئے، پوچھا کہ یہ پڑھ تم کیا رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ. اب حضرت فاطمہ کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی کی پھونک نکل گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ناپاک ہیں، پہلے آپ غسل کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا کلام پڑھائیں گے. فٹافٹ غسل کر لیا. غسل کر کے جب آیات سامنے آئیں تو دل نے گواہی دی کہ یہ تو واقعی کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اب حضرت عمر کو خوب اندازہ تھا کہ اب میں تلوار لے کر گھر سے نکلا تھا، اور اگر میں بغیر قتل کیے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے لو جی پیڑ ہو گیا، لو جی بکری ہو گیا، لو جی بزدل نکلیا، کر کے آنا سی قتل، ایویں کیوں آ گئے ہیں، اور پھر اوپر سے اسلام بھی لے آتے. تو کیا کچھ انہیں کہا جانا تھا سب کچھ معلوم تھا. لیکن حق سامنے آیا اور حق کی تصدیق کر دی. تو کیا ہوا؟ کانٹا بدل کے ادھر آئے تو انجام کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت ابوبکر کے ساتھ ہوا، حضرت علی کے ساتھ ہوا، حضرت سعید بن زید کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت طلحہ کے ساتھ، حضرت زبیر کے ساتھ انجام ہوا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. تو یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. تو اس صورت سے یعنی وہ جو ایک ہے نا کیا کہنا چاہیے کہ ہدایت کا قانون، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا نشانیوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پورا ایک پروفائل ہے کہ نشانیاں کس کے کام آتی ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے. یہ تین کا ایک سیٹ ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، اور پھر عقل سے کام لینے والے، سینسیبل لوگ، یہ دوسرا سیٹ ہے. پھر ان سب کے اوپر کیا ہے؟ یہ تیسرا سٹیپ جو ہے کہ ماننے والے، جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ تمام نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کہ نہیں، میں نہیں ماننا. ابو جہل نے کیا کیا؟ ہاں اللہ کے رسول ہے لیکن ماننا نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب اگلا حصہ جو ہے، اب پہلی دو چیزیں جو ہیں وہ آ گئیں. اب آگے جو ہے باقی صورت میں آپ پڑھیے گا، بڑا مزدار ہے کہ اب یہاں کیا ہوگا کہ پہلے فوکس کیا جائے گا ماننے کو، کہ جس نے ماننے سے انکار کر دیا وہ تو گیا. اور پھر آخر میں پھر ذکر کیا جائے گا جن آیات کے بارے میں، یعنی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں. بس وہ پڑھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق ختم ہوگا. فَمَا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. تو ہم جس نے عطا کیا، سخاوت سے کام لیا، صدقہ و خیرات کیا، انسانی ہمدردی کے لیے اپنا مال دیا، بچ کر چلا اور اچھی بات کی تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. جس نے بخل کیا اور بے پرواہی سے چلا اور آن دا ٹاپ آف اٹ اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. اب یہ ابو لہب کا ذکر ہو رہا ہے، اسی پہ کنٹینیوس ہے. اور اس نے جو مال، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا. اذا تردہ، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرا یا گرے گا. انا علینا للہدی، بے شک راستہ دکھانا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً ہم ہی مالک ہیں آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. تو اے لوگو میں نے تمہیں دہکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. لا يصلىٰ إِلَّا الْأَشْقَىٰ، جس میں نہیں گرے گا مگر انتہائی بدبخت. وہ کردار جو تھا ابو لہب کا کردار، انتہائی بدبخت. الذی کذب وتولیٰ، اس کا اصل جرم کیا ہے کہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. یعنی کوئی شخص اگر پہلے نیک نہ بھی ہو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ ڈائریکٹلی جا کے تصدیق کر دے تو بھی ستِ خیرہ، اور جو ابو جہل کی طرح اچھا بھلا ہو لیکن یہاں آ کے اس کی سوئی اڑ جائے اور وہ حق کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، یعنی اشقا کے مقابلے میں اتقا. اشقا بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، شقی کی، بدبخت کی، نامراد کی، اور
اتقا متقی کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اس سے بچا لیا جائے گا کون؟ الاتقا، دا موسٹ پائس، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی، حضرت سعید ابن زید، حضرت عثمان، سب جو پہل کرنے والے ہیں ایمان میں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. لیکن مفسرین نے، خاص طور پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس صورت کو کہا ہی ہے کہ سورۃ اللیل ہی سورۃ ابو بکر، سورۃ اللیل ہی سورۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، و سورۃ الضحیٰ ہی سورۃ محمد. سورۃ لیل جو ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور سورۃ الضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور ان آخری آیات کے بارے میں تو اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس سے بچا لیا جائے گا سب سے متقی. کون ہے وہ؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اور دے ایسے رہا ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ کہ جیسے دیکھنے والا سمجھے کہ شاید جس نے قرض دینا تھا اس کا وہ قرض لوٹا رہا ہے. نہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. جبکہ نہ ہو کسی پر اس پر کوئی احسان کا جس کا وہ بدلہ اتار رہا ہو، قرض اتار رہا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. مگر اس کا یہ موو، اس کا یہ عمل کس لیے تھا؟ صرف اپنے رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور ان قریب وہ خود بھی خوش ہو جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله